مصطفیٰ مرحبا مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ عرب دی زمین ہے، مکے دا بازار ہے، اس بازار وچ اللہ دا یار ہے۔ اللہ دے یار دے نال او دے یار ویندے پے۔ میرا نبی جڑے ویلے مکے دے بازار وچ پہنچا ہے، جویں گھوٹکی دا بازار ہے یا خانپور مہر دا بازار ہے، دکاندار ہون ادھے بھی دکاناں ادھے بھی دکاناں۔ میرا نبی مکے پاک دے بازار دے وچ فرمیندا ہے، یا اہل المکہ، او مکہ دے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ دی عبادت کرو۔ یاد ہے جی، اعبدوا اللہ۔ ادا بیٹھ جائے، مہربانی کرے، تمہیں واسطہ بطول سینڈ کر بیٹھ۔ ہسو نہیں، حضور کی نوکری ہے، آپ بیٹھ بھائی۔ آپ بہت تنگ کرتے ہیں، میں اتنا سفر کر کے آتا ہوں، یار آپ کہنا نہیں مانتے، میں نہیں ہوں گا، ویسے بھی میرا یار چلا گیا۔ زندگی کا کوئی پتہ ہے؟ میرا لجپال با کمال نبی اپنی مختصر دی جماعت کے نال فرمیندہ ہے، یا اہل المکہ، یا اہل القریش، اعبدوا اللہ، اللہ دی عبادت کرو۔ اللہ ہے، بے نیاز ہے، مہربان ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، پالنہار ہے، عزت بھی دینے والا ہے، ذلت بھی دینے والا ہے۔ اعبدوا اللہ، اللہ دی عبادت کرو۔ وہ جڑے 360 بتوں نوں پوجیندے ہن، انہاں دے بدن زرد ہو گئے تے چہرے سرد ہو گئے۔ ایک کافر ایسا ہا جدا نام ولید بن مغیرہ، کیا نام تھا صحیح؟ ولید بن مغیرہ۔ یہ صحیح مکے کا مالدار ترین آدمی تھا۔ یہ مکے تو لا کے طائف تک دے باغات ہاں، اور سیانہ تے دانا بڑا ہاں۔ وہ اپنی دکان وچ بیٹھا، جلے میرے نبی دا فرمان سنیا کہ اعبدوا اللہ، وہ دکان چھوڑ کے تلے آ گیا کہ نبی دے سامنے غصہ کر کے آ جائے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ ہی ملے ہیں اللہ کو معاذ اللہ نبی بنانے کے لیے، میں جو اتنا بڑا آدمی ہوں، معاذ اللہ مجھے اللہ نبی بناتا۔ بھائی توجہ، آؤ آپ بولو یار، نہ کرو، دنیا آپ کو لائیو دیکھ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ ایسے لوگ ہیں۔ میرے لجپال با کمال نبی فرماتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ ولید بن مغیرہ آتا ہے، اگر اللہ نبی بنانا ہی سردار صاحب، وہ کہتا ہے اللہ نے نبی بنانا تھا تو مجھے بنا دیتا، تمہیں کیوں بنایا ہے؟ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارا بابا عبداللہ ہے، تمہارا دادا عبد المطلب ہے، تمہارا پردادا ہاشم ہے، میں جانتا ہوں۔ میرے نبی دے چہرے تے پسینہ آیا، بس ایدے وچ ساری تقریر ہے جی میں تو سندا بیٹھا ہے، کاش سارے سنن۔ جدوں نبی دے چہرے تے پسینہ آیا ہے نا، اللہ میرے نبی دا پسینہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اتو آواز آئی، میرا محبوب گھبرا نہ، ایکو جواب تو نہ دے، میں خود خدا جواب دے۔ وہ ویلے اللہ سبحانہ وتعالی ایک آیت نازل فرمائی، جڑے علماء بیٹھے ہو جان دے ہو، اے 22ویں سپارے دی آیت ہے، سورۃ سبا ہے اور آیت نمبر 28۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ہن اجازت دے ہو تو جڑی آیت نازل تھی ہے میں اون تے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ دا اعلان تھے، اللہ فرمیندے رب دا ججا، نبیاں دی لجا، غریباں دا کجا، کعبے دا حجا، مکے دی لجا، او محجبینا این الیقینا، صادق تے امینا، جند جی میں رحمت للعالمینا،
عبداللہ دا چن بھی ہے، شاہ زمن بھی ہے، مالک عرب و یمن بھی ہے۔ اے ولید بن مغیرہ جڑی بکواس کھڑا کریں دے، تو نہ بول میں آپ جواب دینا۔ اس ویلے آیت نازل تھئیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ جیو پیدا سائیں اللہ تو کو سلامت رکھے۔ 22واں سپارہ سورت سبا آیت نمبر 28 اللہ فرمیندہ ہے وما ارسلناک اساں تے کو بھیجیا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو اثر نہیں اللہ بولو، ہم نے آپ کو بھیجا بھیجا وما ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا الا کافۃ للناس تمام لوگوں پر ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہ کافہ جو ہے اس کا مطلب ہے تمام لوگوں کے لیے آپ ہی کافی ہیں، تمام لوگوں کے لیے آپ ہی کافی ہیں۔ جیسے قرآن کے 24ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، او لوگو تواڈا خدا تواڈے واسطے کافی کہے نہیں۔ اتھاں بھی اللہ فرمیندہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ شاہ صاحب ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں خدا بھی کافی ہے، مصطفیٰ بھی کافی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارسلناک الا کافۃ للناس، اے نبی میں تے کو انہاں لوگاں واسطے کافی بنا کے بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، او تو بشارت دیون والا بھی ہے تے لوگوں کو جہنم کنے ڈراون والا بھی ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن دنیا والے کثرت سے یہ جانتے ہی نہیں ہیں محمد کتنی شان کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ تقریر بڑی سوکھی ہے سائیں، تھوڑی بس توجہ چاہیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا محمد کتنی شان والا ہے۔ یہ تمبو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ لبیک کے نعرے سنتے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہجڑا کہیں ناچے تو نہیں سڑتے، نبی کے ذکر میں سڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی قسمت ہے۔ اللہ فرمیندہ ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کو تیری شان دا پتہ ہی کہے نہیں۔ حضور اگر آپ دعا کریں میں ایک لفظ پڑھ لوا، سردار صاحب ہمارے پیدا ہونے میں اور نبی کے آنے میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ آنکھوں ادا کی میں فرق ہے، میں دسینا اسا چکن بھی پیدا تھے ہیں، جاہل پیدا تھے ہیں، نبی جب بھی آیا ہے عالم بن کے آیا ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں صحیح، ہم جب بھی پیدا ہوئے ہیں نا، ہم نے پھر کچی پہلی پڑھی ہے، پھر پکی پہلی پڑھی ہے، پھر دو پڑھی ہے، پھر سوم پڑھی ہے، پھر میٹرک کیا ہے، پھر ایف اے کیا ہے، پھر بی اے کیا ہے، پھر بی اے کر کے ایم اے کیا ہے، ایم اے کے بعد ہم پروفیسر بنے ہیں، ہم پروفیسر بنے ہیں۔ ہمارا شاگرد غلام علی ہے لیکن محمد کا پہلا شاگرد مولا علی ہے۔ جو نہیں بولا اس کی اپنی قسمت ہے، جو نہیں بولا اس کی اپنی قسمت ہے، جو نہیں بولا اس کی اپنی قسمت ہے۔ میں اگلا جملہ بھی سردار صاحب کا دوں، جو ہمارا شاگرد ہے، جو ہمارا شاگرد ہے وہ غلام علی ہے، اس کو 9 کا پہاڑا نہیں آتا، ٹیچر کو 10 کا پہاڑا نہیں آتا، لیکن میرا محمد کیسا استاد ہے جو عرش کا راستہ جانتا ہے اور جو اس کا شاگرد
جائے. ہمارے آنے میں، جمنے میں اور نبی کے تشریف لانے میں پہلا فرق یہ ہے کہ ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، نبی عالم بن کے آتے ہیں. اور دوسرا فرق بھی میں بتا دیتا ہوں، کیا یاد کرو گے؟ میں دوسرا فرق بھی دسا دینا ادا. میری تقریر لکھ لو، لوگوں کو سنواؤ، غلط ہوئے تو میں مجرم. سرکار دوسرا فرق یہ ہے، ہم جہاں بھی آتے ہیں ماں بھی پلیت ہو جاتی ہے، مکان بھی پلیت ہو جاتا ہے، جس جگہ جاتے ہیں وہ زمین بھی پلیت ہو جاتی ہے، جس چھری سے کاٹتے ہیں قبلہ ناف کو وہ ناف بھی پلیت، تئی بھی پلیت، مئی بھی پلیت. لیکن نبی جہاں آتا ہے مکہ ہو تو ہو کرما بن جاتا ہے، مدینہ ہو تو ہو نورہ بن جاتا ہے. اچھی سنی ہے. ہم عالم، ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، نبی عالم پیدا ہوتے ہیں. ہم جہاں آتے ہیں وہ جگہ پلیت ہوتی ہے، نبی آ جائے نبی کے قدموں کے صدقے اللہ دنیا کو پاک کر دیتا ہے. شاباش 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 شاباش. اگلا جملہ میں پڑھنا ہے، ہر بندے کے سینے میں لہ جاوے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا بابا، ہم کنجوس پیدا ہوتے ہیں. مثلا اماں نے ٹافی کا ڈبہ جعفر قریشی کے سامنے رکھ دیا نا، تو جعفر قریشی نے خود ہی اٹھایا، ادھر ہی رکھ لیا. 3 بہنیں پیچھے مر رہی ہیں، چھوٹے بھائی کہتے ادا مینو ادا مینو، تے ادا صاحب نے ٹافی کا ڈبہ ادھر رکھا ہوا، یہ کہتا ساری میں کھاؤں گا. ہمارا بچپن یہ ہے، خدا کی قسم ایک آمنہ کا لال ہے، اما حلیفہ نے ادھر سینے سے لگایا نا، ادھر کا دودھ پیا ہے، ادھر چہرہ کیا تو نبی نے رخ پھیر لیا، فرمایا ہم عادل بن کے آئے ہیں. شاباش. وہ زبان ہلائے جس کی زبان نبی کے سامنے بولے سرکار، بولے اللہ کو سلامت رکھے. میں قربان ہو جاؤں حضور آپ کی آمد کی وجہ سے. میرا خیال ہے کہ میں چوتھا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں. چوتھا جملہ، ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، نبی عالم بن کے آتے ہیں. ہم پلید پیدا ہوتے ہیں، وہ پاک بنانے آتے ہیں. جی 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 جی. میں اگلا جملہ کینے پڑھا، ہم کنجوس پیدا ہوتے ہیں، نبی عادل بن کے آتے ہیں. ہم جب بھی پیدا ہوتے ہیں نا، ہمارے خرچ، گھر کا خرچ بڑھ جاتا ہے. ابا کہتا ہے سائیں ایک بچہ ہو گیا ہے، ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہماری سیلری بڑھاؤ، ہمارا خرچہ بڑھ گیا ہے، لے آؤ قرآن جعفر قریشی کے سر پہ رکھو، تو سجدانی آئے ہو، پیو ماں کا خرچہ بڑھایا ہے. نبی کی اماں حلیمہ کہتی ہے جب میرا پیارا میرے ویڑے میں آیا، بکریوں کا دودھ خود بخود بڑھ گیا. سردار بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو عالم بنائے گا، قاری بنائے گا. خدا کی قسم، اللہ کی قسم ہے. او مولانا تلے ہو جاؤ. چوتھا فرق میں دسیندہ پیا، ہم جہاں آتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کی پریشانیاں بڑھاتے ہیں. نبی جہاں آتا ہے والدین کا فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے. دیکھیے جعفر قریشی کی پڑھائی، سفر بھی دیکھا ہے، پھر پڑھائی بھی دیکھیے. اب یہ جملہ میں کہتا ہوں، جو بیمار ہو سن کے سینے پہ پھونکا مار دے، انشاءاللہ صحت ملے گی. جو بیمار ہو خود پڑھ کے، خود سینے پہ پھونکا مار کے نبی کے اوپر درود پڑھ کے دیکھو کیسے بیماری ختم ہوگی. حضور یہ جملہ کیسے پڑھوں؟ ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، نبی عالم بن کے آتے ہیں. ہم کنجوس پیدا ہوتے ہیں، نبی سخی ہوتے ہیں. اور ہم بابا جب آتے ہیں نا، ہم جب آتے ہیں، ہم 4-5 سال بعد ڈنڈا مار لیتی ہے تو پھر ہم سجدہ کرتے ہیں. نبی جیسے ہی آتا ہے ماتھا زمین پہ رکھ کے کہتے ہیں رب حملی امت. شاباش شاباش. سارا سندھ شاباش. مہمان نواز نگری شاباش. مہمان نواز نگری شاباش. آپ کو سلام ہے، آپ کو سلام ہے. اگلا جملہ چاہیے کینے پڑھا تے تسا کینے سن سو. میرا خیال ہے پہاڑی دیوا
پڑھ دے پڑھتا ہوں بابا، پڑھتا ہوں ایمان سے۔ ہم جب بھی پیدا ہوتے ہیں نا ہم ڈرپوک پیدا ہوتے ہیں، ماں کہتی ہے کھانا ہے یا ابا سدا، ٹکر کھانا یا ٹیکا لگے، جب ٹکر بھی بھول ویندا ہے تے ٹیکا یاد آ ویندا ہے۔ ہم جب بھی پیدا ہوتے ہیں جناب ہم ڈرپوک پیدا ہوتے ہیں۔ نبی جب بھی آتے ہیں وہ فرعون کے بوتھے پر تماچا مار دیا کرتے ہیں۔ میں اگلا جملہ پڑھا، سمجھ آ رہی ہے نبی کی شان؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ حضور میں اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کے چہرے دیکھنا۔ ہم جب بھی پیدا ہوتے ہیں نا ہمارے منہ پر مکھی بیٹھ جائے نا ہم ہلا نہیں سکتے، ایسے ہے نا؟ جو سمجھ رہے ہیں منہ تے مکھی بیٹھ گئی ہم نہیں ہلا سکتے، نہیں ہلا سکتے۔ صحیح مسکرا کے بولیں ڈرائیں کہ مسکرا ایسے نا۔ اچھا مکھی بیٹھ گئی، اوہ بیٹا بیٹھ رہو، جنہیں جب ماما لڑاکو ہیں نو کھڑے رہو، جنہیں جب شریف ہیں نو بھائی رہو۔ یار مہربانی کرو، تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو میرے لیے آئے ہو یا نبی کے لیے آئے ہو؟ جو نبی کے لیے آئے ہو وہ بھائی رہو، جو میرے لیے آئے ہو پھر کھڑے رہو۔ یار بس کرو، اتنا بڑی آپ کی محفل ہے، آپ دل نہ توڑو نا۔ میں آدھا کیا پیا ہمارے منہ پر مکھی بیٹھ جائے بچپن میں ایسا نہیں اڑا سکتے۔ اچھا اتنے گند لگ جاوے مولانا ایسا نہیں، منہ وچوں الٹی نکل آوے ایسا نہیں، ایویں نا باقی گل نہیں کرتا پھر نبی دا منبر ہے، ناراض نہ ہو جائے۔ ویسے سمجھداری کی بات ہے، جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ منہ پر ادھر مکھی بیٹھے مچھر بیٹھے تو مئی کرتا رہے گا، صاف نہیں کر سکے گا۔ ایک ہی آمنہ کا لال ہے ادا، 63 سال کی زندگی میں نبی کے چہرے کے اوپر جسم کے اوپر نہ کبھی مکھی بیٹھی ہے نہ مچھر بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بھائی رہو، یہ سپیکر کی آواز مجھے چاہیے دبے کی، بھائی رہو۔ صحیح راضی تو ہے نا؟ آپ کے کو صحیح ہاں جی، سپارہ کون سا تھا؟ تو آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ سپارہ کیڑا؟ 22 سورت کیڑی ہے؟ آیت نمبر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اساتے کو بھیجیا اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ تو لوگوں واسطے کافی ہے، تو کلہ ہی کافی ہے، تو کلہ ہی کافی ہے، تیرا حلقہ ہی کوئے۔ آئے ہائے یہاں تو حلقیاں ہیں نا، یہ سندھ کی صوبائی اسمبلی کا یہ حلقہ ہے، یہ حلقہ ہے این اے کا، یہ حلقہ ہے پنجاب کا، یہ حلقہ ہے۔ اللہ فرمائے محبوب تیرا حلقہ ہی کوئی نہیں، جتھا تک میری خدائی ہے اتھا تک تیری مصطفیٰ ہے۔ اور میرا محبوب بالکل نہیں گھبرانا، تو فرشتوں میں جائے گا تو ان کا امام ہوگا، تو نبیوں میں جائے گا تو ان کا امام ہوگا۔ توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، جنت میری ہوگی، مالک تو ہوگا، جبرائیل میرا ہوگا، نوکر تیرا ہوگا، براق میرا ہوگا، سواری تیری ہوگی۔ میرا محبوب اس بدتمیز کی بات پر آپ ایسے پریشان ہو رہے ہو، نہ گھبرانا نہیں ہے۔
کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، تو بشیر بھی ہے، بشارت دیون والا بھی ہے، تے ڈراون والا بھی ہے، ولیکن جیسے انگریزی والے بیٹھے ہو آ جاتا ہے I am happy but I am sad، I am sad but I am happy، مثلا میں خوش بھی ہاں تے لیکن میں ناراض بھی ہاں، میں ناراض بھی ہاں تے لیکن خوش بھی ہاں، جی میں بٹ آ جاتا ہے ایسے عربی میں بھی آتا ہے ولیکن، ولیکن اردو میں جیسے کہتے ہیں میں آ تو رہا تھا لیکن رش کی وجہ سے میں پھنس گیا، یعنی لیکن آ گیا۔ اللہ بھی فرماتا ہے ولیکن، اور میرا محمد ولیکن، تو بشیر بھی ہیں تے نذیر بھی ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں تیرا پتہ ہی کوئی نہیں کہ تو کتنا شان والا ہے، یہ محمد کا رب جانتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کتنی شان کا مالک ہے۔ بشیروں سبحان اللہ، اور تھوڑا موضوع آگے ٹوروں سرکار، سبحان اللہ، آپ کو سمجھ آ رہی ہے صحیح تقریر؟ بچہ آپ کو آ رہی ہے سمجھ؟ صاحب دادا صاحب تو مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہیں ہر سال، جی وہ میں دیکھ رہا ہوں نا صحیح، خون جو اچھا ہے تو پھر سن رہا ہے نا، خدا کی قسم ہے میرا اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تو بشارت دینے والا ہے۔ ایک صحابی ہے میرے نبی دا مسجد نبوی وچ آندا ہے تے آمن سیت میں جی میں ہاتھ بلند کر کے نا لوگاں نوں آدا ہے ہٹو ہٹو میں نبی کو ملنا ہے، نبی کو سینے نال کڑیں کڑیں جذبات جا کے نبی دا متھا ہی چوم گیا، ول کڑیں کڑیں میرے نبی دے سر مبارک جو تیل بھی سٹیندا، بلے 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 سر مبارک تیل بھی سٹیندا، حضور تیل بندہ پیچھے سٹے سی نا، پیچھے میں کے سٹے سی نا انجن کر کے تیل سٹیندے سٹیندے نبی دی گردن بھی چوم گیا۔ وہ ایک دیوار صحابہ کہ تو کیا کرے نا ہے، تو سدھا کے نبی کو سینے نال چلے نا ہے، متھا چوم گیندا ہے، آدھے کیا کرنا میری نبی دے بغیر نبھدی کوئی نہیں۔ میں صدقے میری نبی دے بغیر نبھدی کوئی نہیں، نبھدی کوئی نہیں۔ دن گزرنے لگے، گزرتے رہ گئے، گزرتے رہ گئے، او دا مکان قبا مسجد تو بھی اگا ہاں یعنی 12-13 میل سفر ہو گیا او دا، پہلے او دا مدینے وچ گھر رہا پھر دور چلا گیا۔ ایک دن میرا نبی ایویں محفل وچ بیٹھا ہے، ایویں محفل وچ بیٹھا ہے تے میرے نبی ڈٹھا بھئی او آندا پیا ہے، میرا نبی مسکرا کے فرمیندا ہے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہونا وہ دیکھو وہ آ رہا ہے۔ ہن آپس دی گل نبی فرماڑ میں جنت، صحابہ کرام ڈٹھا او صحابی دے چہرے دن میں پیچھے ٹر پیاں۔ روایت وچ ایک بیا صحابی بھی ہے لیکن کثرت نال حضرت عبداللہ پاک ہے، ٹر پیاں اندے گھر پہنچاں دستک دتی میں آکے سرکار میں تیرے گھر مہمان بن کے رہنا چاہنا، وہاں کے صحیح آونجو وہ دن میں 3 دیوارا اندے گھر رہ گیا، کتنا 3 دیوارا گھر رہ گیا، میں دیدہ رہ گیا، میں بھی نماز پڑھ دا او بھی نماز پڑھ دے، میں بھی نماز پڑھ دا او بھی نماز پڑھ دے، بس نماز مائی پڑھ دا تے وہی پڑھ دے۔ 4تھی دیوار میں کو سینے نال لائے، میں آکے یار میں تیرے گھر ہی واسطے رہ پیاں، حضور کریم نے تیرے بارے وچ فرمایا اے جنتیے اے جنتیے اے جنتیے، یار میں کو اے تا دس تو کیڑا ایسا کام کرے نہیں کہ نبی مکرم نے تیرے بارے وچ فرمائے اے جنتیے اے جنتیے۔ اندے اکھاں وچوں ہنجو آ گئے اور رومن پہ گیا دا سہی، حضرت عبداللہ اپنی چادر نال اندے آنسو صاف کر کے آدن ادا رونا، بس اے دسا نبی تیرے بارے میں جو فرمائے تو
جنتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ او مسکرا کے آدھے بیا تک کوئی نہیں، میں نماز بھی عمومی پڑھدا، فرائض پڑھدا، رمضان دے روزے رکھے نا، بس یہ میرے وچ عادت ہے کہ میں کہیں نال حسد نہیں کریں گا، میں کہیں نال حسد نہیں کریں گا۔ اور ربیع الاول دی آمد تک مبارک ہوئے، اج ایہا حسد دی بیماری تا ختم کر کے ونجو، کہیں دی عزت دے کے سڑیا نہ کرو، کہیں دی شہرت دے کے جل نہ گیا کرو، کہیں دی زمین تے رقبہ دے کے سڑیا نہ کرو، کہیں دی شان دے کے ادا سڑیا نہ کرو، کیونکہ نبی کریم فرمایا حسد وہ آگ ہے جو آدمی کو ہر وقت لگی رہتی ہے، ہر وقت انہا دل جلدہ رہتا ہے۔ حسد میں بھی کوئی نکتہ نہیں، مثلا ہے سین دال، حسد میں بھی کوئی نکتہ نہیں، جڑا حاسد ہوندہ ہے اندے کنے بھی کوئی رب دی رحمت دا حصہ نہیں ہوندہ، بلکہ جے کو اللہ عزت دے وے آکھا چا کرو اللہ جی میں تا ایکو عزت دیتی ہے میں کو بھی دے جا، اللہ فرمے سی کوئی گال نہیں، اگر میں ایکو دے سکدا تے کو بھی عطا فرما سکدا ہاں۔ بھائی مزہ آندہ بیگ کوئی نہ، سپارہ کون سا ہے؟ 22واں سورت کون سی ہے؟ سبا آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشیر نذیر بنا کے تمام دنیا کے لیے، لیکن لوگوں کو کثرت سے آپ کی شان کا پتہ نہیں ہے، اور آپ کا فرائض منصبی کیا ہے؟ آپ جنت دی بشارت بھی دینے تے ڈریندے بھی ہے کہ ابو بکر پاک کو جنت کی بشارت کس نے دی؟ مزہ نہیں آیا، میں آپ کی فرمائش پوری کروں گا صحیح الحمدللہ کر کے جاؤں گا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ کس نے جنت کی بشارت دی؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی عثمان فی علی فی، اور صحابہ حضور دے سارے جنتی ہیں، انسانوں کیڑا سار ہے، ہمیں تو چاہیے ہم نعرہ لگائیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، سارے بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ادا مہربانی کرو اپنا عقیدہ آرام نال ٹھیک ٹھاک رکھو، عقیدہ ٹھیک ہے تو قبر وچ معاملہ بھی ادا ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، قاری مرید تو پھر کے جعفر قریشی تک ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، حضور کے یاروں کے بھی نوکر ہیں۔ شاہ جی ایمان سے بتائے جتنے مسلک دے لوگ آئے بیٹھے ہوئے، شریعت میں جو سسر کا کیا مقام ہے؟ شریعت میں سورے کا کیا مقام ہے؟ بندے کہتے ہیں ابے کی جگہ ہے، ایسے نہ صحیح، اچھا صحیح، داماد کا کیا مقام ہے؟ بابا صحیح پتر ہوتا ہے، بیٹے کی جگہ ہے۔ شریعت میں سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، آپ بہت اچھا سن رہی ہیں، اور داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ شرم نہیں آتی صحابہ کو بھونکتے ہو؟ حضور کے 4 ہی تو یار ہیں، 2 سسر ہیں 2 داماد ہیں، تمہیں حیا آنا چاہیے، سسر کے ساتھ بھی پیار کرتے ہو، داماد سے بھی پیار کرتے ہو تو نبی کے شوہر سے بھی پیار کرو، نبی کے داماد سے بھی پیار کرو۔ اور حضور میں کو آکھن دیوائے ساڑے جلال پور پیر والا تحصیل ہے، اتھو دے ایک ساڑے پیر صاحبان تے ایک بندے پوچھا سائیں یہ صحابہ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کون ہوتے ہیں اور اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دائیں آنکھ میں اہل بیت ہوتے ہیں سنی کے، اور اس آنکھ میں صحابہ ہوتے ہیں، یعنی دونوں آنکھیں برابر رکھو۔ دار والے بھی ہیں ان سے بھی پیار کرو، گھر والے ہیں ان سے بھی پیار کرو۔ وہ آخر لگا سائیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی، فرمایا تیرا دل کیڑے پاس ہے؟ سائیں دل اتھے آئے، فرمایا دل دے کونے بھی 4 ہیں تے حضور دے یار بھی 4 ہیں، اے
ایک کونے وچ صدیق وسا، ایک کونے وچ فاروق وسا، ایک کونے وچ ذوالنورین وسا، ایک کونے وچ علی وسا۔ انہیں آگے صحیح تے وچ کیا وسا؟ فرمایا وچ حسن بھی وسا تے حسین بھی وسا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سائیں، سبحان اللہ جیو۔ فرمایا حسن بھی وسا، حسین بھی وسا۔ شوکت تو پریشان تھی کہ آخر لگا سائیں اب سمجھ آ گئی۔ فرمایا سمجھ کر کہ تیرے دل میں جو ہے نا وال بھی اللہ نے 4 بنائے ہیں، وال بھی 4 بنائے ہیں۔ ایک وال کام کرنا چھوڑ دے، 3 بھی 6 مہینے بعد کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ 3 اگر ناراض ہو جائے تو 4تھا وزن نہیں برداشت کرتا۔ آپ نے فرمایا سنی جیسے دل بحال کرنے کے لیے 4 بالوں کا ہونا ضروری ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے بھی 4 یاروں سے پیار ضروری ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، 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 وما ارسلناک۔ سپارہ کیڑا؟ سورہ آیت نمبر 28۔ اچھا ہون اجازت لیو، میرا دل ہے تو آپ کو میں آج خالص خالص میلاد سناؤں۔ آپ تک گرمی تو نہیں محسوس؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اجازت؟ حضور میرا آج دل بن گیا ہے، دل بن گیا ہے، پتہ نہیں وال زندگی موقع دے نہ دے، جویں دودھ خالص شاہد خالص، آج آپ کو میلاد کا ایک صفحہ خالص سناتا ہوں۔ صرف اور صرف صرف اور صرف حضور دی اماں آمنہ دی شان سنا بڑا چاہتا۔ اس سے کیا ہوگا سہی؟ اماں آمنہ کی شان بن تو سب میری ماں دی شان بیان کریں تو میں خوش ہو سا، تواڈی اماں دی شان میں بیان چکراں تو سب خوش ہو سو، جڑے ویلے حضور دی اماں دی شان بیان کی مولوی حضور کے والدین کو بھی نہیں چھوڑی، بڑی ظالم شے ہے مولوی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ ڈٹ کے کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے حضور کے والدین نے تو کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہ جیسے تو نے پڑھا ہے تو نہ ہی پڑھتا۔ عمر رہے تجھے یاد نہیں ہے جب مکے کے کافر خانے کعبے کو ہاتھ لگا کے کہتے تھے اللہ تو جتنا مرضی آوی عذاب بھیج، ہم نے تیرے نبی کو نہیں ماننا۔ مکے دے کافر کعبے کو ہاتھ لگا کے کہتے تھے ساڑھے اچھے پتھر بسا، اسا والوی تیرے محمد تے ایمان نہ کھڑنا سو، اس تو آواز آئی وما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم، اے نبی میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں، ان میں تو رہتا ہے، ان میں تو رہتا ہے، ان میں تو رہتا ہے۔ ایمان نال بتاؤ جس شہر میں نبی رہتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا، اور جس پیٹ میں حضور 9 مہینے رہتے ہیں وہ آمنہ کتنا شان ہے۔ سبحان اللہ، حضور حاضر بھی ہیں، حضور ناظر ہیں۔ میں کراچی دے نال ایک ضلع ہے، آپ جانتے ہوں گے ٹھٹا، ٹھٹا سنا ہے؟ میں ایک دفعہ گیا ہوں، سفر بڑا ہے، اب بھی میں نام لیتا ہوں تو میرا پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ میں ٹھٹا تقریر پہ آ کر رہا میں کہ حضور حاضر بھی ہیں تے ناظر بھی ہیں۔ ایک مولوی پرچی بھیجنی، وہ پرچی بھیجن دے بڑا شوق ہے، مولوی نہیں ہے کوئی میڈیکل سٹور والا ہے، چل بھی سیپٹران دے دے، تو میں سیپٹران طرح دیتی ہوں کہ میں ایسی خوراک دیتی، میرا خیال ہے کہ پوری زندگی یاد ہو سی۔ میٹھی خوراک ہم دیتے ہیں، حضور سے مٹھی دیتے ہیں اور اس میں ایسا میٹھا ظاہر ہوتا ہے نہ کمال ہوتا ہے۔ اچھا وہ جو پرچی دیتی ہوں کہ حضور کیسے حاضر ناظر ہیں جی، کیسے حاضر ناظر ہیں؟ میں نے کہا یہ بتاؤ آپ میری بات پہ اعتراض کر رہے ہو، حضور حاضر ناظر آپ کے مطابق نہیں ہے، مجھے بتاؤ یہ آدمی کتنے ایک ٹائم میں مرتے ہیں؟
اس نے کہا جی کم از کم 5000 بندہ بیک وقت مرتا ہے. میں نے کہا 5000 بندے دی روح کون قبض کریندا ہے؟ کہ اسرائیل. تو میں کہ اسرائیل 5000 جگہ پہنچ جاتا ہے؟ کہ پہنچ جاتا ہے. تو میں نے کہا بیک وقت یہ مقتدی پہنچ جاتا ہے تو سردار محمد بھی تو پہنچ ہی جاتا ہے. یہ عقیدے والے بندے سنیں گے. آلو کو سمجھ نہیں ہے کہ جعفر قریشی کیا بات کر رہا ہے. آلو کو کیا بتا دو تو ہائی آلو. میں عقیدے والے بندے سے بات کر رہا ہوں. خدا دی قسم ہے اے جنت ہم نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. یہ بھی یقین ہے کہ ضرور رہتے ہیں. ہمارے دل کا طواف کر اے جنت کیوں ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں. میں اس بی بی آمنہ دا ذکر کرنا چاہنا. اس بی بی آمنہ دا ذکر کرنا چاہنا جدے شکم اطہر میں میرے نبی آئے. ابھی نبی کی آمد کو 2 مہینے دیر تھی. ابرا لشکر لے کر آ گیا خانے کعبے کو سٹن دکھاتے. حضرت عبد المطلب گئے. فرمایا اوے ابرا میرے اونٹ مجھے واپس کر. اس نے کہا یہ کیسا بندہ ہے؟ میں کعبے پہ حملہ کرنے آیا ہوں تو اونٹ مانگتا ہے. اور فرمایا اونٹ میرے ہیں کعبہ خدا کا ہے. خدا جانے تو جان لے کو کیا. میرے اونٹ واپس کر. آپ نے اونٹ لیے مکے میں آئے. اپنی بہو کو فرمایا آ میری بہو ذرا خانے کعبے چل. چلے خانے کعبے لے کر آئے تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اللہ تجھے میرے بہو کا واسطہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے میں جڑے لے پڑھے آئے میری آنکھاں کا ملاق ہوا. حضور میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں. میں نے پہلی دفعہ 4 دن پہلے پڑھا سکتا. میں رویا ہوں پڑھا. اب میں نے کہا پتہ نہیں یہ بات کہاں رہ گئی میں بیان نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں عبد المطلب فرماتے ہیں اللہ تینوں واسطہ ہے میری بہو دا تے اس پتر دا جڑا آمن والا ہے او دا واسطہ ہی کعبہ بچا. غیبی جو آوازیں گھبرانا جب کعبے کا کعبہ آنا والا ہے تو کعبہ بھی بچے گا. کعبے کا کعبہ بھی آئے گا. جی 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 بڑی یادگار محفل بنو. بڑی یادگار محفل بنو. سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں. میں آپ کے لیے آتا ہوں آپ حضور کے لیے آتے ہیں. شکیل فرماؤ میں اس بی بی آمنہ کا ذکر کرنا چاہنا جڑی 16 سال جدی عمر ہے 16 سال تے قبلہ ایک مکے دی عورت پہنچی. انہیں آکھا میں انجیل دی حافظہ ہاں تے میں زبور بھی پڑھیا ہے. یہ بچی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو آمنہ ہے برا کی بیٹی ہے وہابس کا بابا ہے. آکھن لگی طرح ادھے سامنے میں کو کھیناؤ. سامنے بہ گئی بی بی آمنہ تے رو رو کے آکھے مبارک ہوئی مبارک مبارک ہوئی مبارک. بی بی آج کیڑی شہدی فرمایا تیرا نام قیامت تک جاری و ساری. میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کی آپ اجازت دیں گے پھر میں بی بی آمنہ کا ذکر شروع کروں گا. وہ کوٹھڑی عورت آمنہ ذرا میرے کو ہاتھ دکھا نا. ہاتھ دکھا. انہیں ہاتھ دکھایا. ایویں ہاتھ حضور میں ایویں ہاتھ دکھایا. انہیں ہاتھ دکھا ایویں ہاتھ دکھا وال ہاتھ چومیا تے وال آدیے میں تا مروے ساں. آمنہ جڑے ویلے اپنے لال کو تو دیکھے نا کو ہی ہاتھ نال میرا سلام